باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قرآن مجید کے حوالے سے ہے، اور اس میں اس کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو ہے ہم لوگوں نے چیز جو دیکھنی ہے وہ قرآن کا معنی و مفہوم ہوگا۔ سب سے پہلے قرآن کے لغوی معنی کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا یا جمع کرنا یا بار بار پڑھے جانے والی کتاب، اور اس کے اصطلاحی مفہوم کا جہاں تک تعلق ہوگا اس بارے میں ہم جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں کی ہے۔ تو اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے نزدیک قرآن مجید کتاب الہی کا اس طرح نام ہے جیسے توریت اور انجیل دونوں نام ہیں۔ مینز ان کے نزدیک قرآن مجید ایک ریویلڈ بک کا نام ہے، اور جس طرح پہلی ریویلڈ بکس کا نام تھا۔ اور اگر ہم اس کا مختصر سا تعارف کریں تو قرآن مجید کے 55 نام قرآنی صورتوں میں ملتے ہیں، اور یہ بات کتاب البرہان میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ مثلا ان ناموں میں سے جو مشہور نام ہیں وہ القرآن ہے، الشفاء ہے، الفرقان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور قرآن مجید تقریباً 23 سالوں میں مکمل طور پر نازل ہوا، جن میں سے 13 سال مکی دور اور 10 سال جو ہے وہ مدنی دور جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اور مکی دور سے کیا مراد ہوگا؟ مکی دور سے مراد قرآن مجید کا وہ دور جس میں جو سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت مدینہ سے پہلے کسی بھی جگہ پر نازل ہوئی ہوں، انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، جن کی تعداد 86 ہے، اور ان کا جو پیریڈ ہے وہ تقریباً 13 سال کا بنتا ہے۔ جبکہ مدنی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں، یعنی وہ دور کہہ سکتے ہیں صورتوں کے نزول کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد کسی بھی جگہ جو صورتیں نازل ہوں گی انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، اور ان صورتوں کی تعداد 28 ہے، اور اس کا پیریڈ اباؤٹ 10 ایئرس بنے گا۔ قرآن مجید میں عام طور پر جو سلسلہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ 6666 آیات ہیں اور 7 منازل ہیں، اور اس میں 540 رکوع پائے جاتے ہیں، اور 14 سجدہ ہائے تلاوت ہیں، اور اس کی سب سے طویل ترین سورۃ البقرہ ہے، جس کی 286 انٹو 86 آیات ہیں،
اور یہ 2.5 پارہ پر مشتمل ہے، جبکہ اس کی مختصراً جو صورت ہے، مختصر ترین صورت وہ سورۃ الکوثر ہے، جس کی آیات کی تعداد 3 ہے، اور اس میں سورۃ توبہ وہ سورہ ہے جس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کی 2 وجوہات جو ہے وہ مفسرین بتاتے ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت انفال جو ہے اسی کا حصہ ہے، اس لیے کنٹینیوس چل رہا ہوتا ہے، تو بسم اللہ نہیں ہے، بریک نہیں ہے۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے غضب کا، غصے کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی مشرکین کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات کو ختم کر دیا جائے، وہ دوبارہ مسجد حرام میں یعنی کعبہ کے اندر انٹر نہیں ہونے پائیں۔ تو یہ جو غصے کا اظہار ہے، اور جبکہ بسم اللہ جو ہے وہ رحمت ہے، تو کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اللہ کے غصے کا اظہار ہے، اس لیے اس میں بسم اللہ نہیں موجود ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نمل جو ہے اس کے اندر بسم اللہ 2 دفعہ موجود ہے، ایک سورت کے آغاز میں، اور دوسری جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تھا۔ اور اگر قرآن مجید کے مضامین کا ذکر کیا جائے تو ایک ہی لائن اگر کہہ دی جائے تو وہ لائن یہ رہے گی کہ ہر وہ موضوع جس کا تعلق انسان کی زندگی سے ہوگا وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، کیونکہ قرآن کا جو خطاب ہے وہ انسان ہے۔ مثلا اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ ہمیں قرآن کے اندر وجود باری تعالیٰ کا تصور ملتا ہے، توحید، اخلاقیات، آداب معاشرت کی زندگی کیسے گزارنی ہے، معاشیات یعنی اکنامک، سیاسیات یعنی پولیٹیکل سائنس، پولیٹکس کہہ لیں، اور سابقہ کے حالات کہ پچھلے جو امتیں تھیں ان کے حالات کیا تھے، انہوں نے کون سے ایسے اعمال کیے جن کی بنا پر ان کو عذاب اور کس قسم کا عذاب آیا، یہ چیزیں بھی ہمیں قرآن میں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا وغیرہ، یہ بھی قرآن کا موضوع ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی تھی وہ کن صورتوں میں نازل ہوتی تھی۔ تو اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا اور جو ہے وہ وحی دے کر چلا جاتا، ایسا 2 دفعہ ہوا۔ دوسرا جو ہے وہ انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، اور زیادہ تر جو ہے وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی ملی، یعنی جو سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں، آمن رسول سے جو سٹارٹ ہو رہی ہیں، وہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جب آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اور پھر ایک اور جو طریقہ ہے جسے سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی آواز کہا جاتا ہے، بیل کی آواز، اور یہ سب سے مشکل ترین طریقہ تھا وحی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وزن اتنا زیادہ بڑھ جاتا تھا کہ جانور جو طاقتور اگر آپ اس پر بیٹھے ہوتے تو وہ بھی زمین پر بیٹھ جاتا۔ اور ایک صحابی سے روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس انداز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی ٹانگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹانگ کے نیچے تھی، کہ اچانک وہی سٹارٹ ہوئی اور انہیں محسوس ہوا کہ ان کی ٹانگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزن کے نیچے آ کے کرش ہو جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بہت زیادہ
یعنی پسینہ پسینہ ہو جاتے، ایون کہ سیویریسٹ کولڈ کے اندر بھی بہت زیادہ پسینہ آتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سخت سردیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی، اور جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر جو ہے وہ پسینے کے قطرے موجود تھے۔ اب ہم اس کے بعد قرآن کی کمپائلیشن کی طرف آتے ہیں کہ قرآن کو جمع کمپائل کیوں کیا گیا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی دیکھیں، اس کی ریزن کیا تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ بہت سے صحابہ جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا، یا تو ان کی نیچرل ڈیتھ ہو رہی تھی یا پھر جنگوں میں ان کی شہادت ہو رہی تھی، تو اب یہ مشکل تھا کہ اگر یہی حالت رہی تو پھر جو فیوچر جنریشن ہے ان پر قرآن اوریجنل کنڈیشن میں کیسے پہنچایا جائے گا۔ دوسرا، قرآن جیسی آخری کتاب جس کے بعد کسی کتاب نے نہیں آنا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو پھر اس اہم ترین کتاب کو صرف انسانی یادداشت پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ پھر یہ یعنی کہ چاہ رہے تھے کہ ایک ایسا نسخہ تیار کیا جائے، یعنی مینز کہ اگر کسی کو کسی بھی جگہ پر کوئی اختلاف محسوس ہو تو اسے اس ماسٹر کاپی کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکے، اور پھر اس کو کیا کیا جا سکتا ہے کہ کریکشن کی جا سکے۔ اور پھر اس میں یہ تھا کہ اسپیشلی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ قرآن مختلف لہجوں میں پڑھا جا رہا تھا، جس سے لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، اس کی ترجمانی انٹرپریٹیشن بھی غلط ہو رہی تھی، جس سے میننگ بھی تبدیل ہو رہے تھے، لہٰذا یعنی قرآن کو ایک فارم میں لے کے آنا ضروری تھا۔ ان قریش ڈائلیکٹ میں لایا گیا تاکہ تمام لوگ ایک ہی قرآن پر متفق ہو سکیں، اور یوں قرآن کو آج تک محفوظ کر لیا گیا، اور بلکہ قیامت تک جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اب قرآن کو جمع کیسے کیا گیا، اس کی تدوین کیسے کی گئی، تو اس کے لیے ہمیں مختلف ادوار جو ہے ان کا احاطہ کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک کو دیکھتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کو دو طریقوں سے محفوظ کیا گیا۔ ایک طریقہ بذریعہ حفظ تھا، یعنی جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی صحابہ کرام اس کو یاد کر لیتے، نمازوں میں اس کی تلاوت کی جاتی، اور یوں آہستہ آہستہ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ صحابہ اور صحابیات نے حفظ کر لیا تھا۔ اور دوسرا طریقہ کتابت کا تھا، یعنی اس کو ریٹن فارمیٹ میں لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 42 کے قریب کاتبین وحی یعنی وحی کو لکھنے والے صحابہ ویل ایجوکیٹڈ جو تھے ان کو مقرر فرمایا۔ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی ایک صحابی کو، یعنی جو کاتبین وحی ہوتے ان میں سے کسی ایک کو بلاتے، اور اس کے بعد انہیں لکھوا بھی دیتے، لکھوانے کے بعد سن لیتے تاکہ کہیں کوئی معمولی سی بھی غلطی نہ رہ جائے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت یہ کہتے ہیں کہ میں جب لکھ لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے پڑھو، میں اسے پڑھتا، اگر اس میں کوئی خامی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اصلاح بھی کرا دیتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو یہ بھی بتا دیتے کہ اس آیت کو کس جگہ پر اور کس صورت میں رکھنا ہے تاکہ قرآن ایک آرڈر میں آ جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کسی بھی آیت کو لکھوانے کے بعد بتا دیتے کہ اسے فلاں فلاں صورت میں فلاں فلاں آیت کے بعد لکھو. اور اس دور میں چونکہ کاغذ اویلیبل نہیں تھا، اس لیے قرآن مجید کو کھجور کے پتوں پر، چمڑے کے ٹکڑوں پر، پتھر کی سلوں پر، اور جو شانہ کی ہڈی ہوتی ہے یعنی کندھے کی ہڈی، اس پر لکھ لیا گیا. اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں سارے کے سارے قرآن مجید کو لکھ کر ایک ترتیب کے ساتھ ایک باکس میں اس کو رکھ دیا گیا. پھر اسے مسجد نبوی میں ایک مخصوص جگہ پہ رکھا گیا تاکہ فردر اگر کسی کو کنسلٹ کرنا ہو تو یہاں سے کنسلٹ کر لیا جائے. اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ میں ہی قرآن کو ریٹن فارمیٹ میں لایا گیا. اس کے بعد ہم عہد صدیقی کی بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے، اور انہیں اپنے دور میں بہت سے منکرین کے خلاف جو ہے، جسے ہم اپوسٹیٹ ٹرائبس کہہ سکتے ہیں، مرتدین جو قبائل تھے، ان کے خلاف مختلف جنگیں لڑنا پڑی. خصوصی طور پر مسلمہ کذاب جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف جنگ یمامہ ہوئی، جس میں تقریباً 1200 صحابہ شہید ہو گئے، جبکہ کچھ جو ہے ان کے مطابق کچھ جو اپنا ہسٹورین ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد 360 تھی، اور کچھ ٹوٹل صحابہ 1200 تھے، جن میں سے کچھ کہتے ہیں کہ 360 حافظ تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ 700 حافظ تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر اس طرح صحابہ کرام جو حافظ ہیں وہ جنگوں میں یا نیچرل ڈیتھ میں اگر دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے تو پھر فیوچر جنریشن جو ہے وہ قرآن کے اصل نسخوں سے محروم ہو جائے گی. لہذا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر انہیں مشورہ دیا کہ آپ قرآن مجید کو جو ہے وہ بک فارم میں لے آئیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس تجویز کو مان لیا، اور انہوں نے کاتبین وحی میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیف سکرائب تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا آپ نوجوان ہیں اور ذہین ہیں، ہمیں آپ پر کوئی شک نہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی رہے ہیں، چنانچہ آپ قرآن مجید کو جو ہے وہ جمع کریں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیزیٹنٹ رہے اور کہا کہ میں وہ یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن آخرکار وہ مان گئے. اب اس کے لیے جو طریقہ اڈاپٹ کیا گیا وہ یوں اڈاپٹ کیا گیا کہ 20 سے 25 صحابہ جو حافظ تھے وہ اس وقت زندہ تھے، لہٰذا ان کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے سربراہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت کو رکھا گیا، اور پھر یہ اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس قرآن مجید کی کوئی بھی آیت موجود ہو وہ 2 گواہوں کی موجودگی میں جمع کروائے جو یہ گواہی دیں کہ انہوں نے ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آیت لکھی ہے. صرف حضرت خزیمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آیت کو قبول کیا گیا، کیونکہ وہ آیت کسی اور سے نہیں مل رہی تھی۔ ایک دوسرا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں حضرت خزیمہ کی گواہی کو 2 مردوں کے برابر قرار دیا تھا۔ اس طرح سارا جو ریٹن فارمیٹ میں قرآن جب ان کے پاس جمع ہو گیا، اس کے بعد چونکہ وہ خود بھی حافظ تھے، انہوں نے اپنی میموری کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا اور پھر اس کاپی کو تیار کیا، اور کچھ صحابہ نے اپنے لیے کچھ نسخے بنائے تھے، اس کے ساتھ کمپیئر کر لیا کہ معمولی سے بھی غلطی نہ رہ جائے، اور پھر یعنی کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو بک فارم دے دی گئی۔ مغازی موسیٰ بن عقبہ میں ملتا ہے کہ جمع علی احد ابی بکر فی الورق، کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کو کاغذ پر لکھ کر جمع کیا گیا۔ اب اس کے بعد یہ کاپی جو تھی قرآن مجید کی، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی گئی۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو یہ کاپی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ تھے ان کے حوالے کی گئی۔ ان کے بعد یہ کاپی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وڈو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان کے حوالے کی گئی، اور بعد میں اس نسخے کو مصحف حفصہ کہا گیا۔ اب یوں ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیسرے خلیفہ بنے تو ان کے دور میں جو اسلام تھا وہ عرب سے نکل کر عجم اور دور دور علاقوں تک پھیل گیا، بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ رشیا تک ہمیں نظر آتا ہے، آذربائیجان، آرمینیا، اور پھر مکران کے ساحل یعنی پاکستان کی حد تک اسلام پھیل چکا تھا، اور اس زمانے میں لوگوں کو اپنے لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کی اجازت تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذربائیجان اور آرمینیا میں دیکھا کہ لوگ قرآن کو اپنے لہجے میں پڑھ رہے ہیں، اور پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور جس سے یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں قرآن مجید جو ہے اس کے میننگ ہی تبدیل نہ ہو جائے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کا نوٹس لیا، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انفارم کیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر ایک کمیٹی بنائی جس کے سربراہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بنایا گیا، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث رضوان اللہ اجمعین، یہ 4 لوگوں کو اس کمیٹی کے اندر شامل کیا گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصحف حفصہ کو منگوایا گیا، اور پھر اس کمیٹی کو کہا گیا کہ قرآن مجید کو قریشی لہجے میں لکھا جائے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لہجہ تھا، اور اس طرح انہوں نے کیا کیا کہ قرآن مجید کی ایک کاپی پہلے تیار کی، مسجد نبوی میں اسے اونچی آواز میں پڑھا گیا تاکہ کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ پھر اس کی 7 مزید کاپیز کو تیار کیا گیا، اور پھر انہیں دارالحکومت میں بھجوا دیا گیا، اور پھر یہ نصیحت کی گئی کہ جو قرآن کے ان اتھینٹک کاپیز ہیں ان کو جمع کیا جائے، تو لہٰذا انہوں نے ان تمام ان اتھینٹک کاپیز کو جلوا دیا تاکہ کہیں بھی کسی بھی صورت میں اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امت مسلمہ کو ایک قرت پر، ایک لہجے پر جمع کیا تھا، اس لیے انہیں جامع القرآن کا ٹائٹل دیا گیا۔ اور اس بارے میں سدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوائے بھلائی کے کچھ نہ کہو، باخدا آپ نے مصاحف کے بارے میں
جو کچھ بھی کیا ہمارے مشورہ کے مطابق اور ہماری موجودگی میں کیا۔ تو یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پورا قرآن جو تھا ان کو ایک قریشی لہجے میں جو وہ لایا گیا۔ اچھا، یہ لہجہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم اس کو عام طور پر سمجھیں، چلے ہم جو آدمی جو لینگویج بولتا ہے، تو آپ اس لینگویج کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو وہ کسی اور علاقے میں اس کے بولنے کا سٹائل بدل جائے گا۔ اگر ہم ایک ایگزامپل دیں کہ بھائی، کچھ پنجابی لہجے میں بھائی بھی کہا جاتا ہے، کچھ پا بھی کہتے ہیں، تو یعنی کچھ پائی کہا جاتا ہے، تو مینس کے میننگ سب کا ایک ہے، لیکن لہجہ بدلتا چلا جائے گا۔ اس طرح جس بندے کی جو بھی لینگویج ہوگی، وہ اپنے لینگویج کو جس علاقے میں رہتا ہے، اور وہ اگر کسی اور علاقے کی لہجے کو چیک کرے گا تو اسے یہ فرق نظر آ جائے گا۔ تو یہ وہ فرق تھا جس کو اس کے اندر ختم کیا گیا، یا ایک چھوٹی سی اصلاح کر دی جائے۔ عام طور پر یہ غلط العام صحیح ہے کہ اب جو صحیح ہو چکا ہے، اگرچہ غلط العام ہے، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ الاتقان کے اندر لکھتے ہیں کہ جو جامع القرآن کا ٹائٹل ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنتا ہے، جبکہ حضرت عثمان کا جو ٹائٹل ہے وہ جامع الناس ہے، القرۃ الواحد، یہ لوگوں کو ایک قرت پر جمع کرنے والے، یہ ٹائٹل ان کا بنتا ہے۔ لیکن اتنا یہ کامن ہو چکا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جا رہا ہے کہ اب یہ غلط العام صحیح کے میننگ میں آ گیا۔ اب کیا بنتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قرآن مجید لکھا گیا تھا اس پر نہ تو اعراب یعنی زیر زبر پیش اور نہ ہی نقطے موجود تھے۔ عربی لوگوں کو تو قرآن پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، جیسے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کوئی ایسی تحریر مل جائے جو اردو میں ہو اور اگر اس پہ زیر زبر نہ ہو، وہ تو ہے ویسے عام طور پر نہیں ہوتی، اگر نقطے بھی نہ ہو تو ہم تقریباً مور دین 90% ہم اسے پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا عربی لوگوں کے لیے تو پرابلم نہیں تھا چونکہ ان کی اپنی زبان عربی تھی، لیکن جو نان عرب لوگ تھے ان کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ لہٰذا حجاج بن یوسف کے دور گورنری میں ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ابو الاسود الداولی، انہوں نے قرآن مجید پر اعراب وغیرہ لگائے اور یوں قرآن مجید اپنی حفاظت کی تکمیل کو پہنچا اور ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ اس کے اندر کسی قسم کی موڈیفیکیشن نہیں ہو سکتی، زیر زبر کی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہاں کہ اگر پرنٹنگ مسٹیک ہو جائے دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور سورہ حجر کے اندر جو ہے وہ ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور آج ان بزرگان دین، صحابہ کرام، ان لوگوں کی اس ایفرٹ کی وجہ سے آج 1441 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن ہمارے پاس بے عین ہی اس طرح محفوظ ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں نازل ہوا تھا۔ تو یہ ہمارے پاس کوشچن تھا کہ رسول اللہ یعنی کس انداز کے ساتھ قرآن مجید کو کمپائل کیا گیا، اس کی تدوین کی گئی اور آج جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ایسے موجود ہے۔ اچھا، یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں خاص طور پر مستشرقین ایک اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ جو بک فارم میں لایا گیا وہ ٹھیک نہیں کیا گیا،
چونکہ اگر بک فارم میں ہی لایا جانا مقصود ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بک فارم میں کیوں نہ بھیجتا. تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ اگر ہم قرآن مجید کی خود تلاوت کریں تو سورۃ البقرہ کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب. تو یہ کتاب تو کتاب کیا ہوگی؟ کتاب سے مراد ریٹن فارم میں خود ہی آتی. پھر اس کے بعد چونکہ عرب کے ہاں جو لوگ تھے وہ ریٹن فارمیٹ کو ناپسند کرتے تھے، وہ ہر چیز کو حفظ کر لیتے تھے، تو لوگوں کی منٹیلٹی جو تھی اس کے مطابق قرآن کو جو ہے وہ ریٹن فارم میں نہیں بھیجا گیا. اس کے علاوہ چونکہ ابھی کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر قرآن ریٹن فارم میں آ جاتا تو وہ ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں پھیل جاتا، کیونکہ اس وقت ابھی جو ہے وہ اسلام کا آغاز چل رہا تھا اور اس کے اندر بہت ساری تعلیمات کے اندر موڈیفیکیشن ہو رہی تھی، کچھ ناسخ و منسوخ کا سلسلہ بھی جاری تھا. تو اگر کوئی آیت تبدیل ہو جاتی، کینسل ہو جاتی، نئی آ جاتی تو پھر اتنا مشکل ہو جاتا کہ اسے پوری دنیا کے اندر اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا تھا. اس لیے قرآن کو جو ہے وہ ریٹن فارمیٹ میں نہیں بھیجا. جی یہ ہمارا کوشچن کمپلیٹ ہو گیا. اگر اس حوالے سے کوئی کوشچن کسی قسم کا بھی ہو تو آپ جو ہے وہ کمنٹس کے اندر جو ہے وہ آپ مجھ سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں، یا پھر جو ہے آپ جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں میل کر سکتے ہیں، یا پھر آپ واٹس ایپ کے اوپر بھی جو ہے کوشچن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کسی قسم کے کوشچن بغیر کسی ہیزیٹیشن کے آپ کوشچن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جی اگر تھوڑا سا ویٹ کر رہا ہوں میں جسٹ 5 to 10 سیکنڈ. اگر کسی کی کوئی بات ہے کوئی ڈسکشن کرنے والی ہے تو مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اوکے جی پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.